اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شمالی ہندوستان میں اردو نثر کا ابتدائی دور۔ اس لیکچر کا اقتباس انور صدی صاحب کی کتاب اردو ادب کی مختصر تاریخ سے لیا گیا ہے۔ اردو شاعری کے مقابلے میں 18ویں صدی کے شمالی ہند میں اردو نثر نے ارتقاء کا قدم آہستہ روی سے اٹھایا۔ عبدالولی عزلت نے اپنی شاعری کا دیوان مرتب کیا تو اس کا دیباچہ اردو میں لکھا اور یوں نثر اردو کے فروغ کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ قصہ اور داستان کی صنف میں ملا وجیح نے ایک روشن مثال قائم کر دی تھی۔ دینی ادب میں مشائخ دکن کی نثری تصنیفات نے بھی اس صنف کو عوامی سطح پر پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ اردو نثر کا یہ پس منظر گرچہ دکن کی فضا میں اجاگر ہوا، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ شمالی ہند میں نثر کا ارتقاء بھی اسی خطے کے نثر ہی سے عمل میں آیا، اور اس دور کے نثر کے بعض نقوش اتنے تابندہ ہیں کہ انہیں فورٹ ولیم کالج کی نثر کا پیش رو قرار دینے کے بجائے ترقی یافتہ اردو نثر کا نقطۂ آغاز شمار کرنا چاہیے۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین نے اس نثر ہی کی تقلید بڑے پیمانے پر کی۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، اردو نثر فورٹ ولیم کالج سے پہلے اپنا راستہ تلاش کر چکی تھی، اور اس میں اتنی تصانیف وجود میں آ چکی تھیں کہ ان کو نظر انداز کر کے اردو نثر کا پہلا مرکز فورٹ ولیم کالج کو کہنا کسی طرح درست نہیں۔ 18ویں صدی میں مغلوں کے اقتدار کی بنیادیں ہل چکی تھیں، لیکن فارسی زبان کو سرکاری اور تہذیبی زبان کا درجہ حاصل تھا اور ریختہ کو گری پڑی زبان تصور کیا جاتا تھا۔ شعراء نے فارسی کی بالادستی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس دور میں ریختہ کو ہندی الفاظ کے متوقع غلبے سے نجات دلانے کی کوشش بھی کی۔ انگریزوں کی سیاسی گرفت مضبوط ہو رہی تھی، لیکن انگریزی زبان کو فروغ دینے کا خیال ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے برعکس حقیقت یہ بھی ہے کہ اس دور میں انگریزوں نے اردو کی تفہیم کی کوشش نسبتاً زیادہ خوش دلی سے کی اور اردو زبان کے قواعد و ضوابط کی ترتیب کی اولین کاوش کی۔ یہ اتنی بڑی خدمت تھی جس کی مثال اس دور کے ہندوستانی مصنف پیش نہ کر سکے۔ اردو نثر کے فروغ کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک پسماندہ زبان کو اشرافیہ کی زبان کا مقام حاصل ہو رہا تھا۔ انگریزوں کی سیاسی عملداری نے بر صغیر کے جاگیردارانہ نظام پر ایک کاری ضرب لگائی تھی اور عوام کو اپنی حیثیت کا احساس دلایا تھا۔ چنانچہ عوام کے ساتھ ان کی زبان کو بھی اہمیت ملی اور فارسی زبان کے متعدد قدردانوں نے، جن میں خانِ آرزو بھی شامل تھے، محسوس کر لیا کہ اس گری پڑی زبان کی قدر و منزلت کے کیے بغیر اب کوئی چارہ نہیں۔ خوش آئند بات یہ تھی کہ فارسی سے اردو کی طرف انتقال اظہار کا عمل فطری انداز میں ظہور میں آیا اور اسے کسی بڑے لسانی تصادم کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ چنانچہ 18ویں صدی میں اردو نثر کی پیش قدمی گرچہ آہستہ رخ سے ہوئی، لیکن یہ خاصی مؤثر ہے۔ اس کا رخ عوام سے خواص کی طرف ہے۔ جعفر سٹیللی اپنے مزاج کے منفی رویوں اور زاویوں کے باوجود اس دور کی ایک عہد آفریں اور فعال شخصیت تھے۔ حافظ محمود شیرانی جعفر سٹیللی کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے زمانے میں اردو اور فارسی میں گنگا جمنی پیوند دیے جانے کا دستور تھا، جبکہ ڈاکٹر جمیل جالبی کا خیال ہے کہ جعفر سٹیللی نے جو فارسی نثر لکھی اس پر اردو مزاج حاوی ضرور ہے، لیکن بنیادی طور پر ذریعہ اظہار فارسی زبان ہی ہے۔ اس ضمن میں اہم بات یہ ہے کہ جعفر سٹیللی نے جو کہاوتیں اور ضرب المثال رسالہ دربار معلیٰ میں لکھی ہیں، ان کا خمیر خالصتاً مقامی زبان سے اٹھا ہے، اور ان کی ایک اختراع یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہندی الفاظ کو عربی بندش دی اور ہندی افعال کی تصریف فارسی کے مطابق کر دی۔ جعفر سٹیللی کی اہمیت یہ ہے کہ وہ بظاہر یہ سب کچھ انتقام اور رد انتقام کے علاوہ دفن تباہ کے لیے کر رہے تھے، لیکن اسے مقبولیت بھی مل رہی تھی۔ چنانچہ سید برکت اللہ عشقی کو جعفر سٹیللی ہی کی توثیق قرار دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے فارسی نثر میں نہ صرف عوامی کہاوتوں کو استعمال کیا بلکہ اوراق ہندی ضرب المثال کی شرح بھی وجدانی انداز میں کی۔
ضرب المثال کی توضیح کا ایک زاویہ مرزا جان تپش دہلوی کی صورت میں بھی ظاہر ہوا۔ ان کی کتاب شمس البیان فی مصطلحات الہندوستان میں دہلی کی اصطلاحات کا فرہنگ مرتب کیا گیا اور سند کے طور پر اردو اور فارسی کے اشعار بھی استعمال کیے گئے۔ اس کتاب کا دیباچہ شمال ہند کی رواں اردو نثر کا ایک مثالی نمونہ ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا اس دور کے ایسے نثر نگار ہیں جنہوں نے اپنے مراثی کے دیوان کا دیباچہ اردو میں لکھا اور مرثیہ اور شاعری کے بارے میں اپنا فنی نقطہ نظر پیش کیا۔ سودا کی نثر الفاظ کی نگینہ کاری کی مثال ہے۔ یہ نثر قصیدے کے جلال و جمال سے پیدا ہوئی۔ اس کا شکوہ ظاہری زیادہ ہے لیکن اس کے داخل میں روانی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ یہ نثر ہر مرحلے اور ہر جملے پر رکتی اور فارسی کا سہارا تلاش کرتی ہے۔ میر غلام علی عشرت بریلوی نے اردو نظم پدماوت کا ترجمہ کیا تو اس کا دیباچہ اردو نثر میں لکھا۔ عشرت بریلوی کی نثر بھی فارسی الفاظ اور استعارات کی خشت بندی ہے جس میں اضافت کو گارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کے بجائے مفہوم کو حجلہ سینہ مہر گنجینہ سے نکالنے کی زیادہ تگ و دو کرتے نظر آتے ہیں۔ عشرت بریلوی کی نثر کو مرزا رفیع سودا کی توسیع قرار دینا مناسب ہے۔ نواب عیسیٰ خان اس دور کا ایک ایسا نثر نگار ہیں جنہوں نے قصہ مہر افروز و دلبر لکھا ہے۔ اسے اردو کی قدیم ترین تبذات داستان تسلیم کیا جاتا ہے۔ داستان کا ڈھانچہ فارسی داستانوں کے مطابق ہے اور مافوق الفطرت واقعات سے داستانی عناصر ابھارے گئے ہیں۔ کرداروں اور شہروں کے نام تمثیلی ہیں جن سے داستان کی معنویات ابھرتی ہے اور سماعت پر لطف بن جاتی ہے۔ عیسوی خان نے داستان کا تاثر زبان کے فطری اسلوب سے ابھارا ہے۔ سلاست، لطافت اور سادہ کاری کی ایک اور مثال شاہ عالم ثانی کی تصنیف عجائب القصص ہے۔ نابینا بادشاہ نے یہ داستان بول کر لکھوائی اور اس میں قلعہ معلیٰ کی شائستگی شامل کر دی۔ شاہ عالم نے اس میں داستانی عناصر سے بھی خاطر خواہ دلچسپی پیدا کی لیکن اس کی اصل خصوصیت توانا، دلنشین اور سحر انگیز اسلوب ہے جسے عوام اور خواص سب نے پسند کیا اور اردو نثر جدید دور میں داخل ہو گئی۔ اور یہ نظریہ باطل ہو گیا کہ اردو نثر کو ابتدائی فروغ فورٹ ولیم کالج نے عطا کیا۔ شاہ عالم ثانی کی نثر میں آب رواں کی تازگی اور تحرک موجود ہے۔ شاہ عالم کی نثر فارسی اور عربی کی بالادستی سے آزاد ہے اور اپنی ایک خود مختار حیثیت رکھتی ہے۔ سلاست اور لطافت اس نثر کی ایسی داخلی خوبی ہے جو اس دور میں نایاب تھی۔ نواب عیسوی خان اور شاہ عالم ثانی کے عہد میں محمد عطا حسین خان تحسین اس مرصع انشا پردازی کا نمائندہ تھا جس کی روایت فارسی زبان و ادب میں مستحکم ہو چکی تھی۔ تحسین کی نو طرز مرصع ان کی ماخوذ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ چار درویش کی کہانی حکیم محمد علی نے محمد شاہ بادشاہ کو ہندی میں سنائی تھی۔ بادشاہ کے حکم پر اسے فارسی میں منتقل کیا گیا۔ یہی داستان نو طرز مرصع کا ماخذ ہے، لیکن تحسین کے تخلیقی عمل اور مرصع کاری نے اسے چیز سے دیگر بنا دیا ہے۔ تحسین نے یہ داستان شجاع الدولہ کے فرمان پر لکھی لیکن کتاب کی تکمیل کے دوران اس شجاع الدولہ کا انتقال ہو گیا، چنانچہ یہ آصف الدولہ کو پیش کر دی گئی۔ اس داستان کا خارجی ڈھانچہ آرائشی ادوار کا ہے لیکن اس میں روح فارسی زبان کی ہے، چنانچہ لکھنؤ کے مجلسی ماحول میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اسے لکھنوی طرز احساس کا نمائندہ قرار دیا گیا۔ نو طرز مرصع کا جادو اثر اسلوب ایک روایتی معاشرے کا آخری تہذیبی عکس ہے۔ یہ روایت ٹوٹی تو اس اسلوب پر بھی زوال آ گیا۔ اس اسلوب کی باز گشت رجب علی بیگ سرور کے فسانہ عجائب میں سنی گئی، لیکن یہ بھی ایک ٹمٹماتی شمع کا آخری اجالا ثابت ہوا اور بدلے ہوئے ذوق ادب نے اس کی تجدید گوارا نہ کی۔ دوسری طرف دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ میر امن نے باغ و بہار کے دیباچے میں زبان اردو کی تحسین کی تو اس پر رد عمل رجب علی بیگ سرور نے ظاہر کیا۔ فسانہ عجائب اس رد عمل کا ثمر ہے جس نے مزید رد عمل کو ہوا دی۔ چنانچہ فخر الدین حسینی سخن دہلوی نے سروش سخن لکھی اور سرور کو
ہدف اعتراض بنایا۔ سرور کی حمایت میں جعفر حسین شیون نے داستان غم کی تصنیف کی اور اس میں اہل دہلی کو مورد طنز بنایا گیا۔ اس نظر کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے ادبا کی توجہ اسلوب اور طرز بیان کی طرف کرا دی۔ فسانۂ عجائب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اسے داستان اور افسانے کی درمیانی کڑی شمار کیا گیا اور اس میں عصری میلانات اور جدید مغربی رجحانات کی کرنیں بھی دیکھی گئیں۔ رجب علی بیگ سرور کے مرصع اسلوب کے فروغ میں ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی تھی کہ انگریزوں نے امور مملکت کی انجام دہی کے لیے جو صاحبان نو آموز درآمد کیے تھے، ان کی لسانی ضروریات مختلف نوعیت کی اور سیاسی تقاضے جداگانہ حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایسی کتابیں لکھوائیں جن سے ان کے اپنے مقاصد پورے ہوتے تھے۔ منشی مہر چند لاہوری کی کتاب نو آئین ہندی ان کے انگریز شاگرد کینلی صاحب کی تدریسی ضرورت پوری کرنے کے لیے لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب آذر شاہ اور سمن رخ بانو کے فارسی قصے کا سلیس اور روزمرہ کے موافق اردو روپ ہے، اور اس کی تاریخی اہمیت یہ کہ مہر چند لاہوری نے یہ کتاب تحسین کی نومرثہ سے 14-15 برس بعد لکھی۔ مہر چند لاہوری کی نثر شگفتہ، سلیس اور خود روانی کے اوصاف سے معمور ہے، لیکن امجد علی سندھلوی کے خیال میں اس داستان کے بیان و زبان گزشتہ میں اشاعتی ضرورتوں کے لیے اصلاح عمل میں لائی گئی تھی۔ اس اشتباہ کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ مہر چند لاہوری کے معاصر شاہ حسین حقیقت کی داستان جذب عشق جو 18ویں صدی کے آخر کی تصنیف ہے، اس کا اسلوب نو آئین ہندی سے مختلف ہے۔ شاہ حقیقت کی نثر گرچہ مزاجاً شاہ عالم ثانی کی نثر سے مختلف اور فارسی کی تکنیک کے قریب تر ہے، لیکن اس میں داخلی قوت موجود ہے اور اسے فورٹ ولیم کالج کی نثر کا پیشرو قرار دیا جا سکتا ہے۔ شمالی ہندوستان میں اردو نثر کے ابتدائی فروغ میں فضل علی فضلی کی کربل کتھا کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ واعظ کاشقفی کی تصنیف روضۃ الشہداء کا خلاصہ کربل کتھا کے نام سے ترجمہ ہوا، تو اس کا بنیادی مقصد روضہ خوانی کی مذہبی اور مجلسی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا۔ چنانچہ فضلی نے زبان کو آسان اور عام فہم بنانے کی کوشش کی اور اس عمل میں خطابت کے تقاضوں اور تبلیغ کے مقاصد کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس کتاب کا موضوع صحنۂ کربلا ہے، لیکن میر انیس کے مرثیے کی طرح اس میں مقامی تہذیب کے نقوش زیادہ جلوہ گر ہیں، جن سے واقعات کی تاثیر اور لذت گریہ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کربل کتھا کو اردو ادب میں روضۃ الشہداء کا پہلا ترجمہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ کتاب اردو نثر کے ارتقاء کی ایک اہم کڑی ہے اور اسی سے اس دور کی ادبی زبان کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آیا ہے۔